اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیغمبر کریم ہے۔ پیغمبر کی شان کرم کی برکت سے اللہ نے امت پہ انعام یہ کیا، عمر تھوڑی دی ہے۔ عمر تھوڑی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب انسان کو عمر تھوڑی دی، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں طویل حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت محدث امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لمبی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے دعا مانگی تھی، یا رب انی اجر فی الالواح امتن، اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اس میں 10 مضامین بیان کیے، ان میں ایک مضمون حضرت موسیٰ نے یہ چھیڑا کہ یا اللہ یہ امت آخر میں آئے گی، اگر ان میں سے کوئی ایک انسان گناہ کا ارادہ کرے گا، اذا ہم احدم بالسیئہ لم یکتب، اس کے گناہ کو لکھا نہیں جائے گا، واذا عمل، جب وہ گناہ کر لے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ لیکن وہ امت جب ایک نیکی کا ارادہ کرے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی لکھ دیا جائے گا، اگر نیکی ایک کرے گی تو 10 سے لے کر 7 تو نیکیاں لکھے جائیں گی۔ حضرت موسیٰ نے واسطہ دیا، اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اگر گناہ ایک کیا تو نامہ اعمال میں گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیا تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کا ارادہ کیا، تیرے نامہ اعمال میں نیکی کو لکھ دیا گیا، اگر نیکی کر لی ہے تو 7 تو نیکیاں لکھی کر دی گئی۔ ایک تو اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ تیری ایک نیکی پہ 700 کا اجر عطا کر دیا۔ دوسرا کرم یہ کیا، رب نے مثال کے طور پہ 60 سال زندگی دی ہے، تو نے 60 سال میں گناہ بھی کیے، 60 سال میں نیکی بھی کی، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تیرے گناہ بھی ہوں گے، تیرے نیکیاں بھی ہوں گے۔ اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا جہنم میں چلا جائے گا، اگر دونوں میں برابری ہوگی تو اصحاب اعراف میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن رب نے کرم یہ کیا، فرمایا اگر تمہیں میں نے 60 سال کی زندگی دی ہے، تم قیامت کے دن آؤ گے تو 60 سال کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں، ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیاں ہوں گی۔ لیکن ایک کرم اور یہ کیا کہ اگر تم دنیا سے چلے گے، تمہارے جلنے کے بعد اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا، رب تجھے وہ بھی عطا کر دے گا۔ اگر نفلی عبادت پڑھ کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالے گا، اللہ وہ بھی عطا کر دے گا۔ یہ رب کی شان کرم نہیں ہے؟ اگر بیٹا گانا گائے اور کہہ دے اللہ اس کا گناہ میرے باپ کے نامہ اعمال میں ڈال دے، اللہ بیٹے کا گناہ باپ کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالتا۔ اگر یہ بیٹا چوری کرے اور کہ نامہ اعمال میری ماں کے ڈال دے، اس کا گناہ ماں کے نامہ اعمال میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر گناہ کیا اللہ نامہ اعمال میں مرنے والے کے نہیں ڈالتا، لیکن اگر نیکی کی ہے تو نامہ اعمال میں اللہ ڈال دے گا۔ یہ رب کا شان کرم تھا نا۔ اگر اللہ تجھے نیکی، اگر اللہ شیطان کی طرح تجھے عمر قیامت تک کی دے دیتا، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر قیامت کو موت آتی تو نامہ اعمال میں گناہ بھی ہوتے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہوتی، تو ممکن ہے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جاتے، اصحاب اعراف میں جاتا، اگر گناہ بڑھ جاتے جہنم میں جاتا۔ رب نے کرم یہ کیا کہ تجھے زندگی 50 سال کی دی ہے، اگر 50 سال میں نیکیاں کرے گا تیرے نامہ اعمال میں ہوگا، تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، بعد والے تجھے بخشیں گے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں قربانی لکھ دے گا، اللہ تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دے گا، رب تیرے نامہ اعمال میں تلاوت لکھ دے گا، تیرے نامہ اعمال میں نوافل لکھ دے گا، قیامت تک نفل پڑھے جاتے رہیں گے، تیرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، نفل ادا کرتے چلے جائیں گے، نامہ اعمال میں لکھے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب قیامت کو پیغمبر کو امتی کھڑا ہوگا، 50 سال کا ثواب بھی ہوگا اور قیامت تک کا اصال ثواب بھی ہوگا، گناہ کم ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ بتا تیرے جہنم کے جانے کے پیغمبر نے دروازے بند نہیں کر دیے، یہ اصال ثواب کی وجہ سے ہے نا۔ اس لیے ہم تو ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں، اور جو اصال ثواب نہیں مانتا اس بیچارے کا قیامت کو کیا بنے گا، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے ثواب کو بھی مانا، اصال ثواب کو بھی مانا۔ کبھی لوگوں نے عجیب بحث چھیڑ دی ہے، آج کے دور میں غیر مقلد یہ بحث چھیڑتا ہے، یہ غلام احمد پرویز یہ بحث چھیڑتا ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے یہ بحث چھیڑی ہے، کہتا ہے ہم ثواب کے قائل ہیں مگر ہم اصال ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ آیات وہ پیش کی ہیں جن کا عدم اصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما ترزون ما کنتم تعملون۔ کبھی آیت پہ لیس للانسان الا ما سعى، میں اس پہ بحث کروں گا اگر وقت ہوا، میں کہتا ہوں لیکن قرآن کو تجھے پڑھنا چاہیے تھا نا۔ قرآن اصال ثواب کو بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نمبر 1 آیت پڑھیے، اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک عمل ہے، اگر فرشتے کے عمل کا فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا، دعا
مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ممکن ہے تو کہہ دے یہ تو فرشتوں کا عمل تھا۔ چلیے اللہ قرآن میں حضرت نوح کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت نوح دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والدین کو بھی معاف کر دے، ولمن دخل بیتی مومنا، اللہ جو میرے گھر میں ایمان والا آیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ مغفرت حضرت نوح کا دعا عمل تھا نا، اگر فائدہ نہیں ہوتا تھا نوح امت کے لیے دعا مانگتا کیوں ہے؟ ممکن ہے تو یہ بات کہہ دے ارے یہ تو نوح کی بات ہے، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ چلیے قرآن کھول لے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، میرے پیغمبر صحابہ کے لیے آپ مجھ سے معافی کی دعائیں مانگے۔ اگر یہ دعا کا عمل نافع نہیں تھا اللہ پیغمبر کو حکم کیوں دیتا ہے؟ رب قرآن میں اعلان کرتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر اللہ کا پیغمبر معافی مانگے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو معافی مانگنا پیغمبر کا عمل تھا نا، امت کا عمل تو نہیں تھا، لیکن امت کے کھاتے میں رب نے ڈال دیا تو ممکن آپ کہہ دو یہ تو نبی کا عمل تھا۔ ارے عام انسان کی بات کرو، میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے ربنا اغفر لنا، اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت تک آنے والے انسان کو معاف کر دے۔ اگر تیری معافی یہ تیرے مغفرت کی دعا معافی اگر یہ نافع نہیں تھا رب نے تجھے حکم کیوں دیا؟ ممکن آپ کہہ دیں ارے یہ تو بات والوں کے لیے تھا، لیکن جو پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی تو آیت پیش کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتے لوگوں اللہ نے ایمان والوں کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب نے قرآن میں کہا اہل ایمان کا خاصہ یہ ہے جب یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو رب کو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ معلوم ہوا اگر میت کے لیے دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر بعد میں آنے والے کے لیے دعا مانگے تب بھی نافع ہے، اگر زندہ کے لیے مانگے تب بھی نافع ہے، اگر تم مردہ کے لیے مانگے تب بھی نافع ہے۔ میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں جب میت کے تم جنازہ پڑھتے ہو تو جنازے پہ دعا نہیں مانگتے اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اگر تیرے جنازے کا تیرے عمل کا میت کو فائدہ نہیں تھا تو نے دعا کیوں مانگی ہے؟ فائدہ تھا تو دعا مانگی ہے نا۔ جو جنازے کا قائل ہے وہ دعا کے نافع ہونے کا قائل ہوگا، جو جنازے کا قائل ہے اسال کا قائل ہوگا، اگر جنازے کا قائل نہیں تو اسال کا قائل بھی نہیں، اگر جنازے کا قائل ہے اسال کا قائل بھی ہوگا۔